إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین یہ وہ کتاب ہے جس پہ یہ دورہ چل رہا ہے، اور اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں، اور ان میں سے تیسرا مقصد ان احادیث سے تعلق رکھتا ہے جو احادیث عبادات پہ مشتمل ہیں۔ عبادات کے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے 9ویں کتاب ہے جنائز کے بارے میں، جنازہ کے بارے میں، اور اس کتاب میں پھر کئی ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 11واں باب ہے باب غسل المیت و کفنہ، میت کے غسل اور میت کے کفن کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور اس باب کی پہلی حدیث یعنی کہ حدیث نمبر 616 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج آغاز کریں گے حدیث نمبر 617 کا، 617 کا۔ قاف اس حدیث کو اپنی کتب میں درج کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ چادریں کتنی تھیں؟ 3 تھیں۔ بیدن کس رنگ کی تھی؟ سفید رنگ کی تھی۔ سہولیہ سہولی تھی۔ سہولی سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں 2-3 اقوال ہیں، 2-3 آراء ہیں علماء کرام کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ سہولیہ جو ہے یہ نسبت ہے سہول، اور سہول یمن کی ایک شہر کا نام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سہولیہ جو ہے یہ سہل سے ہے، وہ بھی ہوتا ہے، وہ کپڑے دھوتا ہے، تو اس کی نسبت سے سہولیہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کہ صاف ستھری چادریں تھیں اور مناسب قسم کی چادریں تھیں۔ اس قسم کے دیگر بھی کئی اقوال ہیں، واضح قول یہی ہے کہ یہ چادریں یمنی تھیں، اور یمن کے کس شہر کی تھیں، کس علاقے کی تھیں؟ سہول کی۔ من کرسف کپڑے کی نوعیت کیا تھی؟ سوتی چادریں تھیں، روئی کی چادریں تھیں۔ لیس فیہن قمیص ولا عمامہ، ان میں یعنی کہ ان 3 چادروں میں نہ کوئی قمیص تھی اور نہ کوئی امامہ تھا۔ امامہ پگڑی کو کہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن صرف 3 چادروں میں دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے
کہ ٹوٹل 5 چادریں ہو گئیں، 3 سادہ چادریں، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ ان 3 میں قمیص اور امامہ شامل نہیں ہے، یعنی کہ وہ الگ سے ہیں، نمبر 4 اور نمبر 5. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ چادریں صرف 3 تھیں اور تینوں چادریں ہی تھیں، ان میں کوئی قمیص یا امامہ نہیں تھا، یا کوئی چادر پگڑی کے طور پہ استعمال نہیں کی گئی. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا میت کو رنگ دار چادروں میں کفن دیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میت کا کفن سفید رنگ کا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کو سفید رنگ کی چادروں میں کفن دیا گیا، اور خود آپ کی ترغیب ہے، آپ کی حدیث ہے جسے امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنا کرو اور کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو. اس کے علاوہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ آئے تو اس کے لیے کتنی چادریں ہوں گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی 3 ہی چادریں ہوں گی. پاک و ہند میں مشہور کیا ہے؟ 5 چادریں. 5 چادروں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. جب وہ روایت ضعیف ہو گئی، اس پہ اعتماد نہ رہا، اس سے احکام و مسائل کا اخذ کرنا ممکن نہ رہا، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہی عام اصول چلے گا کہ شریعت میں جو حکم کسی مرد کے لیے ہے وہی حکم کسی عورت کے لیے ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ آ رہی ہے. ہاں جی، درمیان میں شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی. بہرحال تو میں گفتگو کر رہا تھا اس موضوع پہ کہ عورتوں کے لیے کتنی چادریں ہوں گی کفن کے طور پہ. تو میں واضح کر رہا تھا کہ چونکہ وہ روایت ضعیف ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے 5 چادریں ہونی چاہیے، اس لیے جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے مردوں کے لیے کہ 3 چادریں ہوں، وہی مسئلہ عورتوں کے لیے ہے. اور یہ کامل قسم کا کفن ہے، ورنہ 2 چادروں میں بھی آپ کسی میت کو کفنا سکتے ہیں، اور مجبوری ہو تو 1 چادر میں بھی. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 618 کی طرف. 618 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ. عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما. جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. فذکر رجلا من اصحابی، تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کیا. قبیدہ، جو فوت ہوا،
فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ قَائِلٍ، تو اسے کفنایا گیا، اسے کفن دیا گیا، اسے کفنایا گیا ایک ایسے کفن میں جو ناقص تھا، حقیر تھا، مکمل نہیں تھا۔ وَقُبِرَ لَيْلًا، اور اسے دفن کیا گیا رات میں۔ فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کر دیا کہ کسی آدمی کو رات میں دفن کیا جائے یہاں تک کہ اس پہ نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کو رات کو دفن کرنا اور نماز جنازہ ادا کیے بغیر دفن کر دینا، اس سے آپ نے روک دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے روک دیا رات کو دفن کرنے سے جبکہ صحیح معنوں میں نماز جنازہ ادا کرنا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں رات کو لوگ نماز جنازہ میں نہیں آئیں گے۔ رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے نماز جنازہ ہوگی، لوگ سوئے ہوئے ہوں گے۔ عشاء کے بعد لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میت کی نماز جنازہ اچھے انداز سے ادا کی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں تاکہ اس کے لیے دعائیں کی جا سکیں، اس کے لیے شفاعت کی جا سکے۔ الا ان یضطر انسان الى ذلك، آپ نے اس بات سے روکا کہ کسی آدمی کو رات میں دفن کیا جائے یہاں تک کہ اس پہ نماز جنازہ ادا کر لی جائے، مگر یہ کہ کوئی انسان مجبور ہو اس بات کی طرف۔ اگر مجبوری ہے تو رات کو بھی دفن کر سکتے ہیں۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ میت کا جسم ایسا ہے کہ جس سے بدبو آ رہی ہے، کیا اسے کوئی ایسی بیماری تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا جسم خراب ہو رہا ہے، یا گرمی اتنی شدید ہے کہ مزید انتظار کریں گے تو بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اس قسم کے مسائل ہیں، تو پھر رات کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے فلیحسن کفنہ، تو اسے بہترین قسم کا کفن دے۔ بہترین سے کیا مراد ہے؟ مہنگا قیمتی کپڑا نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کپڑا صاف ستھرا ہو، میلا نہ ہو، اور کفن جو ہے وہ کامل اور مکمل ہو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ساتھی دفن ہوا تو کفن کے معاملے میں کوتاہی ہوئی، تو آپ نے رات کو دفن کرنے سے روکا، اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے رات دفن کرنے سے روکا حتیٰ کہ اس پہ نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ مغرب سے پہلے ادا کر لی گئی ہے تو مغرب کے بعد آپ دفن کر سکتے ہیں، یا رات کے ٹائم نماز جنازہ اچھے طریقے سے ادا کی جا رہی ہے تو پھر بھی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوں کہ رات کی تدفین میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ نماز جنازہ اچھے طریقے سے ادا کی جائے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ رات میں ادا کی گئی، اور صحابہ کرام نے ادا کی ہے۔ صحابہ کرام کا ایک عظیم اجتماع ہے وہاں پہ، تو کسی نے اس پہ انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر آپ لوگوں کو وہ عورت یاد ہوگی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا کہاں گئی؟ کہنے لگے ایک رات فوت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایسا نہ کیا کرو۔ پھر آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس کی قبر پہ اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسے رات میں دفن کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے رات میں کیوں دفن کیا، یہ کہا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب رات میں تدفین کرنا
مناسب ہو، انتظامات اچھے ہوں، کفن اچھا دیا جا سکتا ہو، کفن کے مسئلے میں، نماز جنازہ کے مسئلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو، تو پھر رات کے ٹائم دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے کفن کے اہتمام کا حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کو کفن دے رہے ہو تو اچھا کفن دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فوت ہونے والے بھائیوں کو کفن دینا بہت ہی عمدہ بات ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے مجھے ایک صاحب ملے اور کرونا کے ایام تھے، تو پتہ چلا کہ آج کل ان کی جو پرائیویٹ ان کا جو روزگار ہے وہ ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ وہ پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتے تھے، تو اسکولوں میں چھٹیاں ہیں تو بچے نہیں مل رہے۔ تو میں نے کہا آج کل پھر آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ کہنے لگے کہ آج کل جو فوت ہو رہے ہیں انہیں غسل دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی معلوم ہوا کہ خود وہ اپنی طرف سے کفن بھی دیتے ہیں۔ کہاں وہ لوگ جو غسل دے کر پیسہ لیتے ہیں، اور کہاں وہ جو غسل دینے کے بعد کفن بھی اپنی طرف سے فراہم کر رہا۔ ایک جگہ نہیں، ان کو اس نے اپنا یہ ان دنوں میں مشن بنایا ہوا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا کہ میری وائف عورتوں کو غسل دیتی ہے اور کفن دیتی ہے۔ میت کو غسل دینا بہت عظیم عمل ہے۔ شرط کیا ہے؟ جائے اور یہ سوچ آپ یعنی کہ آپ لوگ شاید یہ لکھ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، مجھے امید ہے کہ اب آ رہی ہوگی۔ یہ درمیان میں جی شیخ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، مسلسل آ رہی ہے کہ درمیان میں مسئلہ تھا؟ تھوڑا مسئلہ ہے، آج مسئلہ ہے۔ اللہ آپ کو ذائقہ دے۔ تو حدیث نمبر 619 قاف عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کہ ایک آدمی واقف بعرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، تو یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زمین پہ کھڑا تھا۔ میدان عرفات میں جو وقوف ہوتا ہے، حج کرنے والے میرے بھائی یاد رکھیں، اس سے مراد ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ کھڑے ہوئے ہوں۔ تو ایک آدمی میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھا، اذ وقع عن راحلته، تب وہ گر پڑا اپنی اونٹنی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اونٹنی پہ کیا کر رہا تھا؟ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ وقوف کہا گیا ہے۔ تو تب وہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا، فوقصته، تو اس اونٹنی نے اس کی گردن کو توڑ دیا۔ او قال فاوقصته، راوی نے وقصته کا لفظ استعمال کیا ہے، یا راوی کہتے ہیں کہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہوا؟ اوقصته، یعنی کہ فرق کیا ہے؟ واو سے پہلے الف کا جس کو آپ حمزہ کہہ سکتے ہیں، وقصته یا اوقصته، اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔
اور زیادہ جو لفظ آیا ہے روایات میں وہ کیا ہے؟ وقصر. تو ایک آدمی اپنی اونٹنی سے گر پڑا تو اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو. غسل دینے کے بارے میں آپ آرڈر دے رہے ہیں. پتہ چلا میت کو غسل دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو غسل دو پانی کے ساتھ، وسدر، اور بیری کے پتوں کے ساتھ. بیری کے پتے یہ میل وغیرہ اتارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہی جیسے آج کل لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ بیری کے پتے صابن سے کہیں بہتر ہیں. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو کفن دو کتنے کپڑوں میں؟ 2 کپڑوں میں. وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اور اس کو کافور نہ لگاؤ، اس کو خوشبو نہ لگاؤ. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو نہ ڈھانکو. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوگا. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے. کن دونوں کی؟ امام بخاری امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اس کو کفن دو اسی کے 2 کپڑوں میں. وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، اور اس کو خوشبو نہ لگانا. اب اس حدیث پہ غور کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے غسل کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ کہ میت کو غسل دینا کیا ہے؟ واجب ہے. دوسرا یہ پتا چلا کہ پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے میت کی صفائی اچھی طرح ہو جائے، جیسا کہ بیری کے پتے ہیں. اور اس کے بعد اس حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کی 2 چادروں میں کفن دے دو. اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ 3 چادریں میت کے لیے ضروری نہیں ہیں، آپ 2 میں بھی کفن دے سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آپ میت کو 2 کیا 1 میں بھی دے سکتے ہیں. احد کی لڑائی میں نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کو ایک چادر میں دفن کیا ہے، یعنی کہ یہ صحابی بھی ایک چادر میں، یہ صحابی بھی ایک چادر میں، وہ بھی ایک چادر میں. تو یہ جائز ہے. لیکن کیا اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرنا ممکن ہے؟ یہاں الگ صورتحال ہے. یہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حاجی جو حالت حج میں، حالت احرام میں فوت ہوا ہے تو اسے حالت احرام میں ہی دفن کیا جائے اور ایسے کفن دیا جائے گویا کہ ابھی بھی حالت احرام میں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں جو 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی تھی انہی 2 چادروں میں اس کو کفنا دو، کیونکہ حاجی کی چادریں کتنی ہوتی ہیں؟ 2. اور پھر آپ مزید دلیل کیا اس بات کے اوپر کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو خوشبو نہ لگاؤ، حالانکہ آپ کی عام ہدایات کیا ہیں کہ میت کو خوشبو لگائی جائے. جب آپ غسل دیں 3 دفعہ 5 دفعہ تو جو آخری غسل ہو اس میں خوشبو شامل کر دیں. لیکن یہاں پہ چونکہ حاجی ہے، حالت احرام میں ہے، اور حالت احرام میں خوشبو لگانی جائز، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو خوشبو نہ لگاؤ. اور اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ حالت احرام میں خوشبو لگانی جائز نہیں ہے. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو نہ ڈھانکو. کیوں؟ کیونکہ حاجی ہے اور حالت احرام میں ہے، اور احرام کی حالت میں مردوں کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا جائز نہیں ہے. بلکہ ایک اور روایت میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانکو. اور وہ حدیث صحیح ہے. اس لیے درست بات یہ کہ حالت احرام میں مرد حضرات نہ چہرے کو ڈھانک سکتے ہیں اور نہ اپنے سر کو. البتہ سر کے اوپر چھتری لے سکتے ہیں، خیمے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، بلڈنگ کے اندر جا سکتے ہیں، بس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ نہ کہیں گے ہمارے اوپر چھت ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ براہ راست سر کو ڈھانکنا وہ جائز نہیں ہے. اچھا، وجہ آپ نے کیا بیان کی؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ یہ روزے قیامت اٹھایا جائے گا. کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ قبر سے. اس حال میں کیا پڑھ رہا ہوگا؟ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کتنی عظیم موت ہے. خوش نصیب ہے وہ آدمی جو حالت توحید میں ہے
توحید پہ ہے، شرک سے بچا ہوا ہے اور حج کے لیے گیا ہے اور حج کے دوران فوت ہو گیا ہے، حج کے لیے گیا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو کتنی عظیم موت ہے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ اور میرے وہ بھائی جو گانے گنگناتے رہتے ہیں اور انہیں موت گانے گنگناتے ہوئے ہی آتی ہے، کیونکہ اللہ موت بھی پھر ویسی دیتا ہے جیسی زندگی گزاری ہو، تو وہ قبروں سے اٹھیں گے تو کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ اس لیے آج سے ہی اپنی زندگی صاف ستھری بنائیں، ان گانوں سے، میوزک سے، ان گندی چیزوں سے، جوے سے، شراب سے جان چھڑائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے بدکاری کرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے سود لیتے ہوئے، تو ایسی موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ فرمائے۔ وفی روایت اللہما، تو ایک روایت میں پھر کیا الفاظ آئے ہیں؟ اس کو کفن دو اسی کی 2 چادروں میں، ان کے پہلے آیا تھا اس کو کفن دو 2 چادروں میں، اب آیا اس کو کفن دو اسی کی 2 چادریں میں، ان کے وہ 2 چادریں جو اس نے بطور حاجی پہنی ہوئی تھی۔ ولا تمسوہ بطیب، اور اس کو خوشبو نہ لگانا۔ تو حدیث بالکل واضح ہے اور اس میں تذکرہ آیا ہے کفن کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 620 کی طرف، 620۔ ہاں، اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ صرف امام بخاری، صرف امام بخاری، کیونکہ خا ہے قاف نہیں ہے، تو خا سے مراد کون ہے؟ امام بخاری، کیونکہ ان کے نام میں کیا آتا ہے؟ خا، بخاری۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں دخلت علی ابی بکر رضی اللہ عنہ، میں داخل ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ، ان کے اپنے والد ابو بکر صدیق کے پاس میں گئی، ان کے گھر میں داخل ہوئی، جہاں پہ وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ میں گئی، اور یہ تذکرہ کر رہی ہیں جناب عائشہ ان ایام کا جن ایام میں جناب صدیق جناب ابو بکر بیمار تھے، اور یہ ان کی موت والی بیماری تھی، وہ بیماری جس میں وہ فوت ہوئے۔ فقال، تو کہنے لگے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی چادروں میں تم لوگوں نے کفن دیا تھا، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قالت، وہ کہنے لگی کون؟ جناب عائشہ، فی ثلاثۃ اثواب بیض سہولیۃ، 3 سفید رنگ کی چادروں میں جو سہولی چادریں تھیں، یمن کے شہر سہول سے آئی تھیں۔ لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، ان 3 چادروں میں نہ کوئی چادر بطور قمیص تھی اور نہ بطور امامہ تھی۔ وقال لها، ان میں کوئی قمیص بھی نہیں تھی، امامہ بھی نہیں تھا۔ وقال لها، اور کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، لہا ان سے، کن سے؟ جناب عائشہ سے۔ دوسرا سوال شروع ہو گیا، فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دن فوت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ قالت یوم الاثنین، جناب عائشہ فرمانے لگی کس دن؟ سوموار کے دن۔ کس دن فوت ہوئے آپ؟ سوموار کے دن۔ قال، تیسرا سوال، فأی یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ یہ کون سا دن ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ قالت، جناب عائشہ فرمانے لگی یوم الاثنین، کہ آج کیا ہے؟ سوموار ہے، بدی آج سوموار ہے۔ قال، تو جناب صدیق فرمانے لگے ارجو فیما بینی و بین اللیل، مجھے امید ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا اس گھڑی میں جو میرے درمیان ہے اور رات کے درمیان ہے، یعنی کہ آج کی رات اور جو اب وقت ہے اس کے درمیان کسی وقت میں میرا آج فوت ہو جانا مجھے امید ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب عائشہ سے جناب صدیق نے سوال کیوں کیے؟
کیا جناب صدیق کو نہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے ہیں؟ معلوم تھا. جب آپ فوت ہوئے ان کو اطلاع دی گئی تھی اور وہ آئے تھے، آپ کے چہرے پہ بوسہ بھی دیا تھا، مثلا نبوی میں اس مناسبت سے خطبہ بھی دیا تھا. تو پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں جناب عائشہ کو تیار کرنے کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ کہ میں فوت ہو جاؤں تو عائشہ تمہیں کچھ زیادہ پریشانی نہ ہو، ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. تو یہ سوال کیے جا رہے ہیں جناب عائشہ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے کہ پہلے تو نے نبی علیہ السلام کی فوتگی کے صدمے کو برداشت کیا ہے، اب باپ کی فوتگی کے صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کیا کہا؟ ارجو فیما بینی و بین اللیلی، مجھے امید ہے کہ اس گھڑی میں جو میرے درمیان اور رات کے درمیان ہے، اس گھڑی میں فوت ہو جاؤں گا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جناب صدیق نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلے ہیں، آپ کی سنتوں کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے فرامین کو اپنایا ہے، تعمیل کی ہے. چاہتے ہیں کہ فوت ہونے کے معاملے میں بھی آپ کی موافقت ہو جائے گی. آپ سوموار کو فوت ہوئے ہیں تو میں بھی کہا فوت ہو جاؤں سوموار. لیکن جناب صدیق کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، اس کے قریب قریب رہے ہیں لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. فنظر الی ثوب علیہ، تو جناب صدیق نے دیکھا اس چادر کی طرف علیہ جو ان پہ تھی، جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی. کان یمرض فیہ، ان کی بیمار پرسی ہو رہی تھی اسی چادر میں بیماری کے ایام گزر رہے تھے. بہ ردع من زعفران، اس پہ ایک نشان تھا، کس کا؟ زعفران کا ایک نشان تھا. فقال، جناب صدیق کہنے لگے اغسلوا ثوبی ھذا، میری اسی چادر کو دھو دینا. وزیدوا علیہ ثوبین، اور اس چادر پہ مزید 2 چادروں کا اضافہ کر لینا. کتنی ہو جائیں گی؟ 3. فکفنونی فیہا، تو مجھے ان 3 میں کفنا دینا. چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول کی 3 چادریں تھیں، میری بھی کتنی ہو جائیں؟ 3 ہو جائیں. ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، کتنی محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے. اور پھر یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، جو چادر میں نے پہنی ہوئی ہے اس کو دھو کے مجھے اس پہ کفنا دینا. قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ. ان ھذا خلق، یہ چادر تو پرانی ہے. قال ان الحی احق بالجدید من المیت، جناب صدیق نے فرمایا زندہ آدمی میت کے مقابلے میں نئے لباس کا زیادہ حقدار ہے، نئی چیزوں کا زیادہ حقدار ہے. میت کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندہ لوگوں کو ضرورت ہے نئے کپڑوں کی، شاندار کپڑوں کی. انما ہوا للمہلتی، یہ کفن جو ہے یہ تو پیپ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ پیپ کے لیے ہے. یعنی کہ میت کے جسم سے ہو سکتا ہے پیپ وغیرہ نکلے تو وہ لگے گی، اس کے لیے پھر نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، پرانا کپڑا چلے گا. آپ اندازہ لگائیے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی سادگی کا، ان کی تواضع کا، ان کی عاجزی کا. فلم یتوفى حتى امسى من ليله الثلاثاء، تو وہ فوت نہیں ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے منگل کی رات کی شام کر لی. ودفن قبل ان يصبح، تو صبح سے پہلے ان کو دفن کر دیا گیا، اسی رات میں ان کو دفن کر دیا گیا. لیکن رات کون سی تھی؟ منگل کی. تو اس حدیث کا ہم سے کیا گہرا تعلق تھا کہ جناب صدیق کو کفن کے طور پر کتنی چادریں دی گئی ہیں؟ 3 چادریں دی گئی ہیں.
اور اس حدیث سے آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ ان کو صبح ہونے سے پہلے پہلے ایک تو یہ کہ رات کو دفن کرنا جائز ہو گیا، جب نماز جنازہ اچھے طریقے سے ادا کی جائے، کفن اچھے طریقے سے دیا جائے تو رات کو بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پتا چلا کہ ان کو دفن کرنے کے معاملے میں جلدی کی گئی ہے، تاخیر نہیں کی گئی، بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، حدیث کے بہت بڑے امام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے حدیث سے خاص محبت رکھنے والے، حدیث کے میدان میں بڑے کارنامے سر انجام دینے والے، فوت ہونے سے پہلے وصیت لکھ کر گئے ہیں کیا کہ میرے فوت ہونے کے بارے میں صرف ان لوگوں کو بتایا جائے جو قریب قریب رہتے ہیں، اور باقی لوگوں کو تب اطلاع دی جائے جب نماز جنازہ ادا کر کے مجھے دفن کر لیا جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی دفن کیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل ہو جائے۔ راز یہ تھا کہ اگر دور اطلاع ملے گی تو دور والا بیٹا، دور والی بیٹی، دیگر رشتے دار، دوست احباب کیا کہیں گے؟ ہمارے جانا بھائی لیٹ کر ہم آ رہے ہیں، ہمارا انتظار کریں، ہم ٹرین پہ بیٹھ چکے ہیں، ہم فلائٹ پکڑ لی ہے، بس ہم بھی پہنچنے والے ہیں۔ پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے جلدی سے دفن کر دیا گیا شیخ البانی رحمہ اللہ کو۔ تو باب نمبر 12 کیا باب ہے جی؟ باب الاسراع بالجنازہ، جنازے کے ساتھ جلدی کرنا، جنازے کو جلدی لے کر جانا۔ حدیث نمبر 621 621 قاف۔ اس حدیث کو اپنے ابھی کتب میں جگہ دینے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ جلدی لے کر چلو، فإن تک صالحۃ، اگر وہ جنازہ وہ میت کیا ہے؟ نیک ہے، فخیر تقدمونها الیہ، تو وہ خیر ہے جس کی طرف تم اسے جلدی لے کر جا رہے ہو۔ اگر میت نیک ہے اسے جلدی لے کر جاؤ کہ خیر اس کی منتظر ہے، اللہ کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں، قبر کی راحتیں اس کی منتظر ہیں۔ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر معاملہ اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ نیک میت نیک نہیں ہے، فَشَرٌ، تو یہ شر ہے، تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار پھینکو گے۔ یعنی کہ میت اچھی ہو یا بری ہو، جنازے کو جلدی لے کر جاؤ، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے جلدی دفن کرو۔ اگر وہ اچھی میت ہے تو بھائی اس کو دنیا سے نکالو، خیر اس کی منتظر ہے، اس کو خیر کے پاس جانے دو۔ وہ تم میں رہ کے کیا کرے گی وہ میت؟ اور اگر وہ بری میت ہے تو اس گندی میت سے جان چھڑاؤ، اس کو جلدی سے دفناؤ، یہ بوجھ اپنے کندھوں سے اتارو۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جنازے کے معاملے میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، امام بخاری اس سے روایت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے، یعنی کہ جنازے کو میت کو چارپائی پہ رکھ دیا جائے، لوگ اس کو اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں، اگر وہ نیک میت ہو تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ، اور اگر بری میت ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، رشتے داروں سے کہتی ہے او میرے لیے ہلاکت ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کی، اگر انسان وہ آواز سن لے تو انسان ویسے ہی بے ہوش ہو جائے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کی؟ امام بخاری نے۔
اس کے بعد باب نمبر 13، باب فضل اتباع الجنائز، جنازے کی پیروی کرنے کی فضیلت، جنازے کے ساتھ جنازے کے پیچھے پیچھے جانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 622 622 قاف، اس حدیث کو بیان کرنے والے دو امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، دونوں کا اتفاق ہو گیا اس حدیث پہ۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے کی پیروی کرے، اس کے پیچھے پیچھے جائے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب لینے کے لیے، وکان معہ، اور وہ اس مسلمان جنازے کے ساتھ رہے، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی جائے، ویفرغ من دفنہا، اور اس کی دفن سے فارغ ہوا جائے، فإنہ یرجع، تو ایسا آدمی جو کیا کر رہا ہے، کسی مسلمان جنازے کی پیروی کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے، اور جنازے کے ساتھ رہتا ہے یہاں کے نماز جنازہ ادا ہو جائے اور اس کی دفن سے فارغ ہو جائے، فإنہ یرجع من الأجر بقراءتین، تو ایسا آدمی اجر و ثواب میں سے 2 قرات لے کر واپس آئے گا۔ اپنے گھر جب آئے گا تو کتنی قرات وہ اجر و ثواب لے چکا ہوگا؟ 2 قرات، اور ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے ایک قرات۔ اسی حدیث میں آ گیا کل قرات مثل احد، ہر قرات احد پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ احد پہاڑ کتنا وزنی ہے؟ 7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے، اور چوڑائی اس کے علاوہ ہے بہت ساری۔ ایک پتھر کا آپ وزن کریں تو کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ تو پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اور نماز جنازہ کے بعد اگر آپ تدفین میں بھی شامل ہوتے ہیں تو پھر 2 پہاڑ کے برابر ثواب ہے، 2 قرات ثواب ہے۔ تو کل قرات مثل احد، ہر قرات کس کی طرح ہے؟ احد پہاڑ کی طرح۔ ومن صلی علیہا، اور جو اس کی نماز جنازہ ادا کرے، ثم رجع قبل ان تدفن، پھر وہ واپس آ جائے تدفین سے پہلے پہلے، فإنہ یرجع بقرات، تو وہ بھی 1 قرات لے کر واپس آئے گا۔ صرف نماز جنازہ ادا کرنے سے قرات مل جائے گا، تدفین میں بھی شامل ہو تو کتنے ہو جائیں گے؟ 2 قرات ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اجر و ثواب کس کے لیے ہے؟ جو یہ کام کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے۔ اگر کوئی عیسائی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں حصہ لیتا ہے تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کئی لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتی ہیں، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کا میت کو بھی فائدہ تب ہے، پڑھنے والے کو بھی فائدہ تب ہے جب وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، توحید کے اوپر ہو۔ اور جنازہ کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 623 623 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن نافع قال، نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کون سے نافع؟ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام۔ تو نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، حدث ابن عمر، جناب عبداللہ بن عمر کو یہ بات بتائی گئی، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول من تبع جنازۃ فلہ قرات، کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں جو کسی جنازے کی پیروی کرے گا اس کے لیے 1 قرات ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ نے بتایا۔ اور اب یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کو۔ عبداللہ بن عمر کو بتایا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ ایسے کہتی ہیں۔ فقال، تو فرمانے لگے، کون؟ عبداللہ بن عمر، اکثر ابو ہریرہ علینا، ابو ہریرہ ہمیں کثرت سے احادیث سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں بھول نہ گیا ہوں۔ اس حدیث کے اوپر تھوڑا سا شک کیا کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے۔
اب شک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی اتنی زیادہ حدیثیں انسان کو یاد ہو تو انسان کو تھوڑی بہت غلط فہمی لگ جاتی ہے، کہیں انسان کو مغالطہ لگ جاتا ہے۔ اور اس لیے عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اکثر ابو ہریرہ علینا، ابو ہریرہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی ہے، اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا انہوں نے ابو ہریرہ نے کہا کہ جو جنازے کے پیچھے جائے اس کے لیے ایک قرات ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں اس وجہ سے بھی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ فقالت کہنے لگے اکثر ابو ہریرہ علینا، ابو ہریرہ نے ہم سے کثرت سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ فصدقت، تو تصدیق کی، یعنی عائشہ، نافع مراد دیتے ہیں جناب عائشہ کی تصدیق کس نے کی؟ جناب عائشہ نے۔ ابا ہریرہ تک کس کی؟ ابو ہریرہ کی، ان کی تائید کی، ان کی تصدیق کی۔ وقالت، فرمانے لگی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہ، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے۔ فقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہنے لگے لقد فرطنا فی قراریت کثیرا، یقیناً ہم نے کوتاہی کی ہے بہت سے قراتوں کے معاملے میں، بہت سے قرات ایسے ہیں جو ہم حاصل نہیں کر سکے۔ کیا مراد ہے یہاں سے؟ کیا جناب ابو ہریرہ جناب عبداللہ بن عمر نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن جیسا کہ مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز جنازہ کے بعد فوراً واپس آ جاتے تھے، یعنی کہ تدفین میں حصہ۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ افسوس کہ ہم نے بہت سے قرات ضائع کر دیے۔ اس سے پتہ چلا انسان نیک عمل سے پیچھے رہ جائے اسے افسوس ہونا چاہیے، اسے پریشانی ہونی چاہیے، اسے ٹینشن لگ جانی چاہیے اگر اس کا دل زندہ ہے تو جناب ابو ہریرہ یہ الفاظ کہہ کر یہ عزم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اب میں کوئی بھی قرات ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو جناب عائشہ نے پھر جناب ابو ہریرہ کی حدیث کی تصدیق کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جناب ابو ہریرہ جو حدیث بیان کرتے تھے وہ تصدیق شدہ ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ان حدیث کی تصدیق اور تائید کرتے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 624 624 خاف، اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کے، امام مسلم کا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کی پیروی کرنے سے، ہمیں کون؟ ہم عورتوں کو ہم مسلمان عورتوں کو جنازے کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ ولم یعزم علینا، لیکن اس مسئلے میں ہم پہ سختی نہیں کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ نہیں کس لیے تھی؟ پھر تنزیہ کے لیے تھی، یہ تحریم کے لیے نہیں تھی، کہ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے جانے سے گریز کریں۔ لیکن یہاں پہ آپ سوال کریں گے کیا عورت نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ام عطیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں روکا گیا نماز جنازہ کی پیروی سے، لیکن سختی نہیں کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن الفاظ سے وہ کسی کو کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کی نہیں کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ تحریم پہ دلالت کرتے ہیں اور کچھ تنزیہ پہ، لیکن اصل کیا ہے، بنیادی اصول کیا ہے کہ جس چیز سے آپ نے روک دیا، آپ کا روکنا حرمت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کہ اس کام کے قریب جانا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ آپ نے اور معنی استعمال کیا ہے نہیں کا، تو وہاں پہ پھر کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے
کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ یہ ام عطیہ وہی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی کی نماز جنازہ میں کو غسل دینے میں بھی حصہ لیا تھا، اور یہ وہی ام عطیہ ہیں جو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ عید کے دن عورتوں کو بھی نماز عید کے لیے نکالو، حیض والی عورتوں کو بھی نکالو، وہ نماز میں شریک نہ ہوں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ یہ جو میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ نہیں یہاں پہ تحریم کے لیے نہیں بلکہ تنزیہ کے لیے ہے، یہاں بتانا اصل میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام اصول فقہ جانتے تھے۔ اصول فقہ ایک سبجیکٹ ہے جو دینی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، جس سبجیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو آرڈر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے، جو نہیں کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام ان اصولوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس کے بعد آ گیا باب نمبر 14، باب الصلاۃ علی الجنازہ، باب ہے جنازے پہ نماز کے بارے میں۔ اس بارے میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے 625 625 عن ابی قاف، اس کو اپنی کتب میں جگہ دینے پہ اتفاق ہو گیا کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ تو قاف سے مراد پھر کیا ہوا؟ اتفاق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا اپنے ساتھیوں کو خبر دی، اپنے ساتھیوں کو خبر دی نجاشی کے فوت ہونے کی۔ نعا نجاشیہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو خبر دی نجاشی کے فوت ہونے کی، فی الیوم الذی مات فیہ، اسی دن میں جس دن وہ فوت ہوا۔ یا آپ کا کیا ہوا معجزہ؟ یا آپ کا کیا ہوا کہ بھئی نجاشی فوت ہوا حبشہ میں، مدینہ میں اطلاع پہنچے گی مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اس زمانے کے حالات کے مطابق، کیونکہ درمیان میں سمندر ہے، کوئی آئے گا تو بتائے گا، لیکن آپ کو اسی دن بتا دیا گیا تو پھر کس نے بتایا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی اس دن میں جس دن میں فوت ہوا۔ خرج للمصلی، آپ نکلے کس جانب؟ نماز جنازہ کی جگہ کی طرف، جہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی وہاں آپ نکلے۔ فصف بہم، آپ نے صحابہ کرام کی صفیں بنائیں۔ وکبر اربع، نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں؟ 4۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ نجاشی فوت ہوا، نماز ادا کی کہ سن 9 ہجری کا۔ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ تبوک سے واپس آئے ہیں تب یہ معاملہ ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک کہ کیا غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ سوال کیا ہے، غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ نجاشی کی جو نماز جنازہ آپ نے ادا کی ہے یہ غیبانہ تھی یا نہیں تھی؟ یہ تو غیبانہ تھی، غیبانہ نہیں تھی۔ نجاشی تو حبشہ میں فوت ہوا ہے، نماز ادا کی جا رہی کہاں؟ مدینہ میں، کیونکہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ نجاشی کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن کیا نجاشی کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہونے سے پہلے حالت ایمان میں دیکھا نہیں ہے۔ تو نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، اب میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم کسی کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں جو کیا ہو، جس کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہوں، جس کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہوں، اسلام کے لیے کئی کارنامے سر انجام دیے ہوں۔ مثال کے طور پر شیخ ابن باز تھے رحمہ اللہ،
سعودی عرب کے مفتی اعظم نبینا، لیکن ان کی محنتیں بہت زیادہ ہیں دین کو پھیلانے میں سعودی عرب میں. جب فوت ہوئے تو ان کی غیبانہ نماز جنازہ سعودیہ کی بڑی بڑی مساجد میں ادا کی گئی سعودی حکومت کی طرف سے. سعودی حکومت نے اس چیز کا اعلان کیا، اس چیز کا اہتمام کیا. اور یہی شیخ ابن باز جو ہیں، جب ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا خود ان سے، انہوں نے کہا تھا غیبانہ نماز جنازہ اس کی ادا کرے جس کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہوں، اسلام کے لیے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو. پھر انہوں نے مثال دی تھی ایک اسلامی ملک کے سربراہ کی. کہتے ہیں جیسا کہ وہ سربراہ فوت ہوئے تو ان کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، یعنی کہ سعودی عرب میں بھی ادا کی گئی، مسجد نبوی مسجد حرام میں. تو ایک موقع پھر کیا ہوا، غیبانہ نماز جنازہ کس کی ادا کر سکتے ہیں؟ جس کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہوں، اسلام کے لیے اس نے کئی کارنامے سر انجام دیے ہوں. دوسری رائے یہ ہے کہ کسی کی غیبانہ نماز جنازہ آپ ادا نہیں کر سکتے، کسی کی بھی. جنہوں نے یہ رائے پیش کی ان سے سوال کیا گیا بھی کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کام کیا، آپ کیسے روکتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی غیبانہ نماز جنازہ اس لیے ادا کی تھی کہ اس کی نماز جنازہ حبشہ میں ادا نہیں ہوئی، وہاں پہ دیگر مسلمان نہیں تھے جو اس کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کرتے، اس لیے آپ نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ غیبانہ نہیں تھی، وہ غیبانہ وہ حاضر نماز جنازہ تھی. کیسے تھی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت کو نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر اس کی میت واپس چلی گئی. یہ کہنے والوں میں مالکی حضرات بھی ہیں. کون؟ امام مالک کو ماننے والے کئی علماء کرام جو ہیں انہوں نے بھی یہ چیز پیش کی ہے، اس حدیث کی اس انداز سے تعویل کی ہے. تو ان کے اوپر فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے امام ابن عربی ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے لیے نجاشی کو مدینہ میں حاضر کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ثابت ہو تو پھر یہ دعویٰ کرو نا. اپنی طرف سے ایسی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. وہاں پہ امام ابن عربی نے مالکی علماء کرام پہ اس معاملے میں چڑھائی کی ہے اور انہیں غلط قرار دیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، اندھی تقلید سے بچنا چاہیے کہ آپ حدیث کو پیچھے کر دیں، اس کی تعویلیں کریں اور اپنے بزرگ اور امام صاحب کی بات کو آپ قرآن کی طرح سمجھ لیں. ان کے بزرگ کی بات کو آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت یا نبی الاسلام کی حدیث کی آپ تعویل کرتے ہیں. آپ اس کے برعکس کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کی آیت بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے بزرگ کی جو بات ہے اس کی کوئی تعویل کر لیتے ہیں، اس میں کوئی غلطی لگ گئی ہوگی، کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا. تو اب بتائیے پھر غیبانہ نماز جنازہ کا پھر کیا حکم ہوا؟ واللہ عالم یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی میت کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، خصوصاً وہ میت جس کے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے ہو، کو بڑا عالم دین فوت ہوا ہو، یا وہ میت جس کی نماز جنازہ وہاں پہ ادا نہ کی گئی ہو جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا. تو اس قسم کی صورتحال ہو تو غیبانہ نماز جنازہ آج بھی ادا کی جا سکتی ہے. باب نمبر 15، باب احکام الشہید فی الصلاۃ وغیرہا، نماز وغیرہ کے لحاظ سے شہید کے احکام. نماز کون سی؟ نماز جنازہ. شہید سے مراد کون سا شہید ہے؟ ہر شہید نہیں، وہ جو جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید قتل ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ورنہ دیگر کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اعزازاً شہید قرار دیا گیا ہے، ان کے وہ باقاعدہ طور پہ
کافروں سے لڑتے ہوئے قتل نہیں ہوئے، لیکن اجازی طور پر ان کو شہید کہا جاتا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ شہید جو کافروں سے لڑتے ہوئے قتل ہو جائے۔ تو شہید کے احکام نماز وغیرہ کے لحاظ سے حدیث نمبر 626 626 خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مقتولوں میں سے دو آدمیوں کو ایک چادر میں اکٹھا کر دیتے تھے، دو آدمیوں کو ایک چادر میں اکٹھا کر دیتے تھے۔ ثم یقول، پھر آپ کہتے پوچھتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کو لینے کے لحاظ سے کون آگے ہے؟ قرآن لینے کے لحاظ سے، قرآن یاد کرنے کے لحاظ سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ مراد یہ ہے ان میں سے کون ہے جو قرآن لینے کے لحاظ سے زیادہ آگے ہے، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب آپ کی وجہ سے اشارہ کیا جاتا، آپ کے لیے اشارہ کیا جاتا ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جی یہ قرآن میں آگے ہے، تو قدمہ فی اللحد، آپ اس کو لحد میں آگے رکھتے ہیں۔ آگے کس جانب؟ لحد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بغلی قبر کو، کہ آپ قبر کھودتے ہیں، سیدھی کھودتے چلے جاتے ہیں، پھر جب آپ کافی نیچے پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ قبر کی وہ دیوار جس طرف کیا ہے؟ قبلہ ہے، اس سائڈ پہ آپ وہاں میت کو دفن کیا جائے گا، اور اس کے اوپر کیا ہوگی؟ مٹی ہوگی، یعنی کہ مٹی ڈالنی، اس جگہ مٹی نہیں ڈالنی پڑے گی۔ یہ جو گڑھا پہلے کھودا تھا جس سے اچانک آپ تو یہ جو گڑھا کھودا تھا اس کو تو مٹی سے پر کریں گے، لیکن وہ جو بغلی ایک جگہ بنا دی گئی ہے جس کو لحد کہتے ہیں، وہاں پہ میت ہوگی، میت کے اوپر پہلے سے ہی مٹی ہوگی جی، ہاں ایل کی شکل میں۔ تو آپ پھر لحد میں کس کو آگے کرتے؟ قبلہ کی طرف، جو قرآن لینے کے لحاظ سے آگے ہوتا۔ اس سے پتہ چلا حافظ قرآن کی کیا شان ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کا حق ادا کرنے والا ہو، قرآن سے راز کرنے والا نہ ہو۔ تو کتنی بڑی شان ہے کہ قبر میں بھی وہ آگے، مصلی امامت پہ بھی کھڑے ہونے کا وہی حقدار۔ قرآن نے تو 7.5 سال کے بچے کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے پیچھے بوڑھے اور جوان بڑے بڑے کھڑے ہوتے تھے۔ کس نے آگے کیا؟ قرآن نے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں ان لوگوں پہ قیامت کے دن گواہ بنوں گا، ان کے حق میں گواہی دوں گا کہ انہوں نے اپنی روحیں لٹا دی، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ وہ امر، اور آپ نے حکم دیا بدفنہم فی دمائہم، انہیں دفن کرنے کا ان کے خون میں، خون دھونے کی ضرورت نہیں ہے، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولم یغسلوا، اور انہیں غسل نہیں دیا گیا۔ ولم یصلی علیہم، اور ان کی نماز جنازہ بھی آپ نے ادا نہیں کی۔ اس حدیث سے شہید وغیرہ کے بارے میں کیا کیا کام معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ ان کا خون صاف نہیں کیا گیا، نمبر 2 انہیں غسل نہیں دیا گیا، نمبر 3 ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں ان امور کے بارے میں؟ جہاں تک تعلق ہے نماز جنازہ کا، تو یہ ادا کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، نہ ادا کرنا چاہیں تو شہید کی نماز جنازہ کرنا واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے
جس میں ابھی آپ نے پڑھا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ دوسری جانب عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں۔ کون روایت کرتے ہیں؟ عقبہ بن عامر، کہ نبی علیہ السلام ایک دن نکلے تو آپ نے فصلی علی اہل احد صلاۃ المیت، آپ نے احد والوں کی، احد قبرستان میں مدفون شہیدوں کی ایسے نماز پڑھی جیسے میت کی پڑھتے ہیں۔ تو پھر یہ دعا تھی یا حقیقی نماز جنازہ تھی؟ حقیقی نماز جنازہ تھی۔ کئی لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں نا، اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ کیا استعمال کیے ہیں عقبہ بن عامر صحابی نے، کہ فصلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت، آپ نے احد والوں کی نماز ایسے ادا کی جیسے میت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے اپنی اس مشہور و معروف کتاب میں بھی درج کیا ہے جو جنازے کے احکام پہ لکھی ہے۔ میں ہر ایک سے گزارش کروں گا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب خریدیں، احکام الجنائز۔ کیا خریدیں؟ ان کی کتاب احکام الجنائز، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوگا اور ملتا ہوگا، ورنہ انگلش میں تو موجود ہوگا۔ تو وہاں پہ شیخ البانی حدیث لے کر آئے ہیں صحابی شداد بن ہاد کی، اور امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس نے جہاد کیا اور وہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہ ادا کر سکیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب نمبر 16، باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا۔ یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے، کیونکہ سنت تو یہی ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ نماز جنازہ کہاں ادا کرتے تھے؟ باہر میدان میں، لیکن مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے، رخصت ہے، گنجائش ہے۔ کئی لوگ پاک و ہند میں اس مسئلے میں بڑی سختی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ مسجد میں ادا کریں تو نہیں ہوگی۔ تو آئیے یہ مسئلہ یہاں سے جانتے ہیں کہ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 627 627 میم، اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عباد بن عبداللہ بن زبیر، عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، ان عائشہ امرت ان یمر بجنازۃ سعد بن ابی وقاص فی المسجد۔ یہ حدیث روایت جناب عائشہ سے حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ بس عائشہ کے بانجے کے بیٹے عباد بن عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کیا لگتے ہیں؟ عائشہ کے بانجے لگتے ہیں نا۔ تو ان کے بیٹے آگے کون ہیں؟ عباد۔ تو وہ پھر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد کی خالہ سے، ان کی بھی خالہ ہی ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے حکم دیا ان یمر بجنازۃ سعد بن ابی وقاص، کہ سعد بن ابی وقاص کے جنازے کو گزارا جائے فی المسجد، مسجد سے۔ کون سی مسجد سے؟ سعد بن ابی وقاص جو تھے یہ امیر معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی رہائش جو تھی وہ عقیق میں تھی، وہاں پہ ان کا محل تھا، وہاں فوت ہوئے تو پھر ان کو لایا گیا مسجد نبوی میں، وہاں ان کی نماز جنازہ حضرت عائشہ وغیرہ نے ادا کی ہے، اور پھر ان کو بقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ چائنا میں ایک دربار ہے جناب سعد بن ابی وقاص کے نام سے۔ کہاں ہے؟ چائنا میں، جبکہ یہ فوت کہاں ہوئے ہیں؟ مدینہ میں، اور دفن کہاں ہوئے ہیں؟ بقیع قبرستان میں۔
تو چائنا میں پھر ان کے نام کا دربار کیسے ہو گیا یہ آپ بتائیں؟ یا تو کوئی اور آدمی ہے جس کا نام سعد بن وقاص ہے، اور یا پھر آپ جان لیں کہ اس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دربار بنانے والے لوگ، درباروں سے پیسہ کمانے والے لوگ کئی دفعہ بغیر کسی میت کے قبر بنا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں دائیں بائیں مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بابا جی نے فلاں موقع پہ یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ کرامت ہے۔ لوگ آساس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کاروبار چمک اٹھتا ہے۔ اور ایسے ہی یہاں سے مجھے یاد آیا، آپ کو بتا دوں، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں کہاں؟ کوفہ کے قریب کربلا میں۔ اب ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کا سر کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ میں بقیع قبرستان میں ہے، کچھ کہتے ہیں شام میں ہے، کچھ کہتے ہیں مصر میں ہے، اور کچھ کہتے ہیں عراق میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان معاملات میں 100% پختہ رائے دینا ممکن نہیں ہوتا۔ جناب علی کے نام سے جو قبر مشہور ہے عراق میں، اس کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے پرانے علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ خبردار یہ جناب علی کی قبر نہیں ہے۔ جناب علی کو شہید کیا تھا خارجیوں نے، ان خارجیوں سے بعد میں بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان کی میت کی توہین نہ کریں، اس لیے جناب علی کو ان کے محل میں ہی، یعنی کہ ان کے جو آپ کہہ لیں خلیفہ ہاؤس تھا یا گورنر ہاؤس آپ کہہ لیں، ایسا کچھ کہہ لیں جو سرکاری کی عمارت تھی، وہاں پہ ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ بس عائشہ نے حکم دیا کہ سعد بن وقاص کے جنازے کو مسجد سے گزارا جائے، فتصلی علیہ، تو وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ کون؟ تو کہاں پڑھیں گی پھر؟ مسجد میں کہ مسجد سے باہر؟ مسجد میں۔ فانکر الناس ذلک علیہا، تو لوگوں نے اس بات کا کیا کیا؟ انکار کیا، اس پہ اعتراض کیا، یعنی کہ لوگوں نے اس بات کو عجیب جانا، لوگوں نے انکار کیا اس بات کا جناب عائشہ پہ۔ کیا انکار کہ جناب جنازے کو مسجد میں لایا گیا ہے؟ جنازے کو وہ سمجھتے تھے کہ جنازے کو مسجد میں لانا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ فقالت، جناب عائشہ فرمانے لگی، ما اسرع ما نسی الناس، لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ ما جو پہلا ہے یہ تعجبیہ ہے، تعجب کا معنی دے رہا ہے، تو کتنی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں، کس قدر جلد ہوتا ہے لوگوں کا بھول جانا، کیونکہ دوسرا ما مصریہ ہے۔ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں نماز جنازہ ادا کی، علی سہیل بن بیضاء، سہیل بن بیضاء کی، الا فی المسجد، مگر مسجد میں۔ میرے اوپر اعتراض کرنے والوں، جناب عائشہ کہہ رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جنازے مسجد میں ادا کیے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ ادا کریں گے تو جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا، کیا عورتیں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن نماز جنازہ کے پیچھے جا سکتی ہیں؟ نہیں، نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ پیچھے جانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جا رہی، جیسا کہ مسجد نبی مسجد حرام میں ادا کرتی ہیں، تو عورتیں موجود ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، تو وہ بھی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ باب نمبر کون سا ہے؟ 17، باب قراءۃ الفاتحہ والدعاء فی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا اور دعا پڑھنا۔ حدیث نمبر 628، 628۔ ہاں، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن طلحہ بن عبداللہ بن عوف، کس سے روایت ہے؟ طلحہ بن عبداللہ بن عوف الزہری سے،
یہ عبد الرحمن بن عوف کے بھتیجے ہیں، بالکل بھتیجے ہیں۔ تو طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے، کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی۔ صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، میں نے جناب عبداللہ بن عباس کے پیچھے کیا ادا کی؟ نماز جنازہ۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، کس میں؟ جنازے میں۔ فقال، اور کہنے لگے لیعلموا، تاکہ لوگ جان لیں، انہا سنت، کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت سے مراد یہاں پہ وہ سنت نہیں ہے سنت واجب، مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، آپ نے اسے اختیار کیا ہے۔ تو آپ نے نماز جنازہ جو ادا کی ہے اس میں سورہ فاتحہ موجود ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ اسی لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور اونچی آواز سے پڑھائی، اور اسی بھی پتہ چلا کہ نماز جنازہ اونچی آواز سے بھی پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کی جیسے اہمیت عام نمازوں میں ہے، ایسے اس کی اہمیت نماز جنازہ میں بھی ہے، کیونکہ جب آپ فرماتے ہیں اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس میں نماز جنازہ بھی داخل ہو جائے گی۔ یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ نسائی شریف میں بھی آتی ہے، اور وہاں پہ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو سورہ فاتحہ بھی پڑھی، ایک سورت اور بھی پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت مزید بھی پڑھی، کچھ اور بھی تلاوت کی، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، یا پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کوئی نہ کوئی تلاوت بعد میں کر لینی چاہیے، اور عبداللہ بن عباس نے کی تھی۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نمازی نظر اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اور جو ابھی حدیث پڑھنے لگے ہیں وہ بھی اسی امر کی تائید کرے گی۔ حدیث نمبر 629 629 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عوف ابن مالک قال، عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، یا ایک میت کی نماز آپ نے پڑھائی، فحفظت من دعائہ، تو میں نے آپ کی دعاؤں میں سے دعا یاد کر لی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو عوف بن مالک نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کی پڑھی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا میں نے یاد کر لی، تو پھر آپ نے نماز جنازہ آہستہ آواز سے پڑھایا ہوگا کہ اونچی آواز سے؟ اونچی آواز سے۔ تو آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعا یاد کی جبکہ آپ کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ نماز جنازہ میں ہی یہ دعا سن کے یاد کی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، کس کو؟ میت کو، ورحم اور اس پہ رحم فرما، وعافی اور اس کو عافیت دے، یعنی کہ محفوظ فرما ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے، واعف عنہ اور اس کو معاف کر دے، یہ ہے گناہوں کی معافی، واکرم نزلہ اور اس کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے یا اللہ، وسیع کر دے، وغسلہ اور اس کو دھو دے یا اللہ، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، وثلجی برف کے ساتھ، والبردی اولوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ بالکل یا اللہ پاک صاف ہو جائے، کس سے؟ گناہوں سے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور اے اللہ تو اس کو صاف کر دے غلطیوں سے، گناہوں سے، جیسا کہ تو نے صاف کر رکھا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے، جیسے اللہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے ہی اس میت کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اے اللہ اس کو گھر دے اس کے گھر سے بہتر گھر، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اور اللہ اس کو اہل دے اس کے اہل والوں سے بہتر،
یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں اہل سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ اہل سے مراد یہاں پہ بیوی نہیں، بیوی تو آگے خود آ رہا ہے لفظ الگ سے، اس سے مراد پھر کیا ہوں گے؟ خادم وغیرہ، نوکر وغیرہ. وہ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اے اللہ اس کو کیا دے؟ بیگم دے جو اس کی بیگم سے بہتر ہو. جب یہ دعا آپ میت کے ان کے مرد میت کی جنازے پہ پڑھیں گے تو زوجن کا معنی کیا ہوگا؟ بیوی. اور جب یہی دعا آپ پڑھیں گے کس کی؟ عورت کی، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ خامد ہوگا. وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اے اللہ اس کو کہاں داخل کر دے؟ جنت میں. وَأَعِيذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ اس کو پناہ دے عذاب قبر سے، او من عذاب النار، یا پھر عذاب جہنم سے. تو کتنی شاندار دعا ہے، جنت میں داخلے کی دعا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا، اور پھر یہ کہنا کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کے اوپر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو یا اللہ اس کی بہترین مہمان وادی فرما، اس کی قبر وسیع کر دے. تو یہ سب الفاظ آپ ان کے اوپر غور کرتے چلے جائیں تو پتہ چلے گا بہت ہی عظیم دعا ہے، بڑے عظیم شان دعا ہے. اچھا جی، قالا، اب کہتے ہیں کون؟ عوف بن مالک اشجعی، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی، ان اکون انا ذالک المیت، کہ میں ہوتی یہ میت، میں یعنی کہ یہ میت جو ہے یہ میری میت ہوتی. یعنی کہ اتنی اچھی دعا اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ کے رسول جنازہ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا کاش میری میت ہوتی، اللہ کے رسول میرا اس طرح کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کون؟ کہتے ہیں عوف بن مالک اشجعی، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی، تمنا کی، ان اکون انا ذالک المیت، کہ میں ہوتا یہ میت. تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں آج، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہماری کس دن ہوگی؟ منگل کے دن انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.